بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا والصیام تثبیتا للاخلاص. درود بھیجیے محمد و علی محمد. کچھ عرصے سے آپ کے درمیان میں جناب فاطمۃ الزہرا کے خطبے کی وہ خطبہ جسے خطبہ فاطمیہ خطبہ فدق کہا جاتا ہے، اس خطبے کی اپنی جتنی کوشش ہے اس اعتبار سے تفسیر بیان کی جا رہی ہے. اس تفسیر کو جو حق ہے تفسیر کا، جو بی بی کے جملوں کا، جو بی بی کے کلام کا حق ہے، ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن ایک ادنا سی اپنی جانب سے کوشش ہے کہ وہ خطبہ جو مہجور ہے، یعنی اس خطبے کے چند جملے جو شاید ہم تفرقے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو وہ علم پہنچانے کے لیے کم استعمال کرتے ہیں، ان فکروں کے علاوہ، ان جملوں کے علاوہ ہمیں مزید اس خطبے کے جملے یاد نہیں ہیں. یہ خطبہ جناب فاطمہ زہرا کا کہ جو ہم نے ابتدا کی ہے ان ایام میں، کیونکہ یہ ایام جو 13 جمادی الاول سے لے کر اور 3 جمادی الثانی تک جناب فاطمہ الزہرا کے ایام کہلاتے ہیں، ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اور تاکید کی گئی ہے کہ جناب فاطمہ کے ایام کو منایا جائے اور اسی طرح جیسے مولا حسین کے ایام کو منایا جاتا ہے. جس طرح پیغام کربلا، پیغام امام حسین دنیا تک پہنچا ہے انہی 2.25 مہینوں کے ذریعے سے، انہی ایام غم کے ذریعے سے، اسی طرح جناب سیدہ کا پیغام بھی گھر گھر ہر شخص تک، آنے والی نسلوں تک وہ پیغام پہنچے. اس لیے تاکید کی گئی ہے کہ ان ایام کو منایا جائے، زیادہ کیا جائے ان ایام کو. ویسے مخصوصی مجالس ہوا کرتی تھی 1 سے 3 کے درمیان میں، اور اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، جبکہ حق اس سے زیادہ کا ہے. ان مجالس میں کیونکہ مختصر مجالس ہوتی ہیں اور اس میں ہم بی بی کی شان، بی بی کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس خطبے کی روح سے جناب سیدہ کی سیرت کبھی بیان نہیں ہوئی. یعنی اگر آپ اور ہم تھوڑا سا غور کریں کہ جو بچپن سے لے کر اب تک ہم جناب سیدہ کے بارے میں سنتے آئے ہیں، ہمیں کتنا علم ہے بی بی کے بارے میں، یا ہمیں کتنی معرفت ہے جناب سیدہ کے بارے میں، یا ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں جناب سیدہ کے بارے میں، جناب سیدہ نے جو بیان کی ہیں، کون سی ان کی ذات کا ایسا کمال جو ہمارے سامنے اس طرح سے آیا ہوا ہو، سوائے چند معجزات کے جو ہم عموماً اہل منبر کی زبان سے سنتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی ذات سے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہیں. جناب سیدہ کو وہ بی بی کہ جن کی بیٹی کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، یعنی جناب زینب کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، تو وہ خود ان کی والدہ کیسی ہوں گی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ کیا جناب سیدہ کا وہ علم ہم تک پہنچا ہے جو جناب سیدہ نے دیا ہے؟ نہیں پہنچا. شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بی بی نے 4 دیواری کے اندر اس علم کی ترویج کی ہے، 4 دیواری کے اندر اس علم کو پہنچایا ہے، اس گھر کے اندر اس علم کو پہنچایا، اس لیے شاید ہم تک نہیں پہنچا. جبکہ حقیقت میں اگر جناب سیدہ کے باقی کسی کلام کو آپ نہ دیکھیں، اور خطبات ہیں جناب سیدہ کے، وہ خطبات جو بی بی نے بعد میں آنے والی دروازہ گرنے کے بعد جب خواتین آئی ہیں، اور پھر وہ خواتین کہ جو اس خطبہ فدق کے بعد بی بی کے گھر آئی ہیں، بی بی نے ان کو بھی خطبہ دیا ہے. اس کو ہٹا کر اگر فقط خطبہ فدق کو دیکھا جائے، اگر فقط ایک خطبے کو دیکھا جائے، تو یہ خطبہ فدق علم کا مجموعہ ہے، علم کا سرچشمہ ہے. کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. شہزادی کونین بلند تر صلوات. اور ان ایام میں عموماً ہم مصائب کو بہت مختصر سا رکھتے ہیں، کیونکہ آگے ایام جو آئیں گے ان میں مصائب کثرت سے سنے جائیں گے. بہت مختصر چند جملے مصائب کے اور مرثیہ نہیں رکھتے ہم. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ خطبہ جو جناب سیدہ نے بیان کیا ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ جب مجلس ہماری طولانی ہو جاتی ہے، یعنی آپ صرف جب بھی گھر جا کے کاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس نے اتنی دیر پڑھا، یعنی پڑھنے والے کو، حدیث خواہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس نے اتنے گھنٹے پڑھ لیا، اس نے 40 منٹ پڑھ لیا، اتنی لمبی حدیث ہو گئی.
لیکن آپ وہ کاؤنٹ نہیں کرتے اس سے پہلے جو کئی سلام، کئی سوز اور پھر مرثیہ اور اس کے بعد پھر ایک طویل ماتم، تو اس لیے اس کو شارٹ کیا گیا ہے. منع نہیں ہے اسلام میں یہ سب چیزیں، کہیں بعد میں یہ کہیں کہ یہ کیا ہے، نہیں، لیکن اس کو شارٹ کر کے، مختصر کر کے صرف یہ خطبہ جناب سیدہ کا پہنچانا. مقصد یہ ہے کہ یہ خطبہ پہنچ جائے اور جو آپ سن رہے ہیں گھروں تک اس کو لے کر چلے جائیں، پہنچ جائے وہ اس آنے والی نسل کے لیے. یہ خطبہ جس میں جناب سیدہ نے مختلف حصے اس خطبے کے ہیں جو بی بی نے بیان کیے ہیں، اور اس خطبے میں جو پہلا حصہ ہے وہ توحید پروردگار عالم کے سلسلے میں ہے. درود بھیجے محمد. جناب سیدہ نے اسرار توحید بیان کیے ہیں پہلے حصے میں. دوسرا حصہ جس میں جناب سیدہ نے نبوت کا تذکرہ کیا ہے، اور نبوت میں نبوت رسول اکرم، نبوت خاتم، رسول خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت. یہ خطبہ اور اس کا ایک حصہ جو قرآن سے متعلق ہے، بی بی نے جہاں قرآن کی شان بیان کی ہے، قرآن بیان کیا ہے، اور اس کے بعد ایک حصہ جناب سیدہ کا اسی خطبے کا جو بی بی نے احکام دین کو بیان کیا ہے، احکام شریعت کو بیان کیا ہے، اور فقط احکام شریعت کو بیان نہیں کیا بلکہ احکام شریعت کو بیان کر کے ان کا فلسفہ بتایا ہے کہ یہ کیوں ہے. یعنی نماز واجب ہے تو کیوں ہے، اگر روزہ واجب ہے تو کیوں ہے، اگر حج واجب ہے تو کیوں ہے. امر بالمعروف کا تذکرہ کیا، والدین کے مقام کا تذکرہ کیا، صبر کا تذکرہ کیا. یعنی اگر آپ خطبے کا متن دیکھیں تو آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین شریعت کے احکام کے فلسفے کو جناب سیدہ اپنے خطبے میں بیان فرما رہی ہیں. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز تم پر واجب ہے. کبھی تو ابھی جو خاص طور پہ جو اب جوان نسل ہے یہ سوال تو کرتی ہے نا کہ اگر نماز واجب ہے تو کیوں؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے؟ کیا خدا فقط اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے اور پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں؟ ایک طرف خدا عبادت کا محتاج بھی نہیں ہے اور دوسری طرف خدا کہتا ہے سجدہ بھی کرو، خدا کہتا ہے نماز بھی پڑھو. ایک طرف خدا ہمارے آنے کا محتاج نہیں ہے لیکن دوسری طرف خدا کہتا ہے حج کے لیے آؤ، آؤ مجھے لبیک کہو، آؤ میرے پاس آؤ، آؤ میرے قریب آؤ، آؤ میرے گھر کے گرد چکر لگاؤ، آؤ اپنے آپ کو منزہ کرو، آؤ اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. ایک طرف خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں رزق مہیا کر رہا ہوں، میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور دوسری طرف خدا کہتا ہے روزے کو رکھو، دوسری طرف خدا کہتا ہے بھوکا رہنا ہے، دوسری طرف خدا کہتا ہے کہ اپنے شکم کو پر نہیں کرنا ہے، اتنے سے اتنے وقت تک اپنے شکم کو روکے رکھنا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے. یعنی ایک طرف تمام نعمتوں کے استعمال کا حکم ہے تو دوسری طرف روزے کا حکم پروردگار عالم عطا کر دیتا ہے. تو سوال تو اٹھتا ہے نا کہ وجہ کیا ہے؟ اگر نماز پڑھیں تو کیوں پڑھیں؟ اگر حجاب کریں تو کیوں کریں؟ اگر روزہ رکھیں تو کیوں رکھیں؟ اگر حج کریں تو کیوں کریں؟ تو ان تمام حکمتوں کے فلسفے کو دین نے، اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے تو قرآن نے، اور میں پچھلی مجالس میں جتنی بھی ایام فاطمیہ کی ہوئی ہیں ان سب میں یہ تقریباً چیزیں بیان کر چکی ہوں، صرف ایک دہرائی کے طور پر دوبارہ سے بیان کر رہی ہوں کہ قرآن میں احکام کے حکم ہے نماز کو قائم کرو. کیوں قائم کرو، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ بیان نہیں کیا گیا ہے. وہ جناب سیدہ اپنے خطبے میں بیان کر رہی ہیں. رسول نے اپنے وجود سے اپنی زندگی میں یہ تمام احکام ادا بھی کیے ہیں، ان کا حکم بھی دیا ہے، اور ان کو رسول اکرم لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کرنا ہے. لیکن یہ تمام واجب احکام کیوں ہیں؟ ہم کیوں کریں؟ کیوں یہ پردہ عورت کے وجود کا بھی ہے، نگاہ کا بھی ہے، اور مرد کو وجود کے زیادہ نگاہ کا کہا گیا ہے؟
یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی لاجک انسان خود سوچتا ہے کہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پس پشت کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے جو ہمیں یہ سب کچھ کہا گیا۔ تو جناب سیدہ اپنے اس خطبے میں ان احکام کے فلسفے کو بیان کر رہی ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو طالب علمانہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ طلاب دین کے آگے کی جاتی ہیں، یعنی دین کے طالب علم ہیں ان کے آگے کی جاتی ہیں، ہم جیسے لوگوں کے آگے کی جاتی ہیں، باقی عوام الناس کے آگے یہ باتیں نہیں کی جاتی کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جبکہ جناب سیدہ نے کسی خاص طبقے کو الگ سے کر کے اور کہا کہ تم اصحاب ہو، تم اہم لوگ ہو اور تم نے دین سیکھا ہے رسول سے، صرف تم سنو، باقی کسی کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کہا۔ جناب سیدہ نے عوام الناس ہی میں خطبہ دیا ہے۔ اور کیوں دیا؟ اگر اس خطبے کے متن کو میں بارہا ہر سال ہی کہتی ہوں آپ سے، بچیوں سے خاص طور پہ، کہ یہ خطبہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، PDF فائل میں موجود ہے، کتاب الاحتجاج میں جناب سیدہ کا خطبہ اور باقاعدہ پارٹس کے حساب سے الگ الگ موجود ہے۔ وہ کتاب اب میسر نہیں ہے، نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کی PDF آپ کو مل جائے گی نیٹ پر، گوگل میں آپ سرچ کریں تو اس کی PDF موجود ہے، اور وہ کھول کر تمام ائمہ کے احتجاج ہیں اس میں، اور جناب سیدہ کا احتجاجی خطبہ فدق کے نام سے یہ اس میں موجود ہے۔ اگر اس کا متن پڑھیں تو اس قدر خوبصورت بیان ہے جناب سیدہ کا کہ جو مطلب پسند کرتے ہیں ائمہ طاہرین کے جملوں کو پڑھنا، ان کی گفتگو کو پڑھنا، ان کے کلام کو پڑھنا، اور محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو بی بی کا کلام سمجھنے کے لیے اور محظوظ ہونے کے لیے بہترین کلام ہے۔ جب جناب سیدہ نے کہا کہ خدا نے تم پر نماز کو واجب قرار دیا، کیوں واجب قرار دیا؟ تاکہ تم تکبر سے بچ جاؤ، یعنی کبر اور تکبر سے بچنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ خدا نے کہا میری عبادت کرو تو بس میری کرنی ہے کیونکہ میں لائق عبادت ہوں، نہیں، بلکہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے نماز کہ تم تکبر سے بچ جاؤ گے اگر نماز پڑھو گے، یعنی کبر سے منزہ کرنے کے لیے، کبر سے بچانے کے لیے، تکبر سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، یعنی وجہ بتا دی ہے نماز اس لیے ہے۔ تمہیں پردہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ تم صاحب عزت بن جاؤ، تاکہ تم صاحب عفت بن جاؤ، نہ یہ کہ خدا کے لیے ضروری ہے کہ تم پردہ کرو، نہیں، خدا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ خدا نے تمہیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اب تم پردہ کرو یا نہ کرو، لیکن تمہیں پردے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ تم صاحب عفت ہو جاؤ، یعنی تمہاری عظمت کے لیے ہے، تمہاری عفت کے لیے ہے، تمہاری بڑائی کے لیے ہے۔ اگر زکوٰۃ کا حکم ہے تو یہ خدا کے پاس نہیں جا رہی، یعنی اس سے خدا امیر نہیں ہو رہا، اس سے خدا کے خزانوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ خدا کے خزانے تو اتنے ہیں کہ جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کرتا ہے، جو اس قابل نہیں ہوتا ہماری نظروں میں کہ اسے دیا جائے، خدا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو کلمہ حق نہیں پڑھتا، جو کلمہ توحید نہیں پڑھتا، خدا تو اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو خدا کے رزق کے خزانے تو اس قدر ہیں کہ اگر کسی کو علم کا رزق چاہیے تو خدا علم کا رزق عطا کرتا ہے۔ خدا کو اگر کسی انسان کو رزق چاہیے، جو کھانے کا رزق ہوتا ہے، پھلوں کا رزق ہوتا ہے، اور نعمتیں ہوتی ہیں، جو چاہیے خدا بن مانگے اس کو عطا کرتا ہے اس کی ضرورت کے حساب سے۔ لیکن زکوٰۃ کا زکوٰۃ کو واجب کیا ہے۔ کیوں واجب کیا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے؟ زکوٰۃ اس لیے دینی ہے کہ خدا کے خزانے اس سے نہیں بھر رہے، بلکہ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی، یعنی زکوٰۃ دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارا رزق بڑھے گا اور اس سے ڈبل فائدہ ہوگا، تمہارا رزق بھی بڑھے گا اور جو زکوٰۃ کا اہل ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، یعنی تمہیں بھی فائدہ ہے اور تمہارے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، تمہارا رزق بڑھے گا، تمہارے رزق کی نمو ہوگی، اور نہ فقط رزق کی بلکہ تمہاری شخصیت کی نمو ہو جائے گی، یعنی تمہاری ذات پروان چڑھے گی کس کے ذریعے سے؟ اگر تم زکوٰۃ دو گے، یعنی خدا حکم زکوٰۃ دے رہا ہے اور جناب سیدہ فلسفہ زکوٰۃ بتا رہی ہے کہ یہ فلسفہ زکوٰۃ ہے۔ یہ پچھلے سالوں میں جو آپ کے سامنے بیان ہوا، آج جو ابتدا کی ہے میں نے بی بی کے کلام کے اس خطبے کے جن جملوں سے، وہ بی بی نے روزے کے بارے میں کہا ہے
کہ روزہ تم پر کیوں واجب کیا گیا ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ روزہ تمہاری اخلاص کی پختگی کے لیے ہے، یعنی تم خالص ہو جاؤ. روزہ خالص کرنے کے لیے ہے، خلوص کے لیے ہے تمہارے. اب یہ ہمارے ذہن میں جو خلوص آتا ہے یہ ہمارا اخلاق، لوگوں کے ساتھ خالص ہونا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یعنی ہمارے ذہنوں میں ہمارا اخلاق ہمارا اخلاص ہے. نہیں، اخلاص اور اخلاق میں فرق ہے. آپ کا جو اخلاق ہے معذرت کے ساتھ ہم سب کا، اس اخلاق میں اخلاص نہیں ہے، وہ منافقت والا ہے. اخلاص یعنی خالص ہونا، خالص نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں منافقت ہوتی ہے. مہمان جیسے ہی گھر سے جاتا ہے ہم اس کی برائی کرتے ہیں. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں واپس آ کر ہم اس کی برائی کرتے ہیں. کوئی جیسے ہی گفتگو کر کے ہم سے کلام کر کے جاتا ہے ہم اس کی برائی کرتے ہیں. ہوتا ہے، سب نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہمارا یہ اخلاق جو اخلاق سے بھرا ہوا ہے لیکن اخلاص سے بھرا ہوا نہیں ہے، اس میں خلوص نہیں ہے، اس میں منافقت ہے، یہ بھرا ہوا ہے منافقت سے. اور جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ روزہ اس لیے نہیں ہے کہ تم فقط اپنے شکم کو خالی رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی فحشا سے نگاہوں کو بچائے رکھو، غلط خیالات سے دل کو بچائے رکھو، اپنے نفس کو بچائے رکھو، زبان کو ذائقوں سے بچائے رکھو، شکم کو رزق سے بچائے رکھو. فقط یہ روزہ نہیں ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم طلوع فجر سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک تمہارا کام یہی ہے کہ تم بھوکے رہو. نہیں، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم بھوکے رہو، بلکہ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تمہارے اخلاص میں پختگی آ جائے. وہ جو تھوڑے بہت اخلاص کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہاں پر لا کر یہی سے ابتدا کروں گی، لیکن یہاں پر لا کر ایک نقطے پر آپ کبھی یہ غور کیا ہے کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ کس حالت میں دیا جا رہا ہے؟ یعنی سچویشن کیا ہے، حالت کیا ہے اس ٹائم؟ حالت یہ ہے کہ بی بی سے ان کا حق چھین لیا گیا ہے، حکومت نے آتے ہی باغ فدق پر قبضہ کر لیا ہے، مولا علی سے حق کے ولایت، حق کی حکومت چھین لیا گیا ہے، مولا علی کو حق کی حکومت نہیں دیا گیا. اور سب سے بڑھ کر ستم یہ کہ رسول کی وفات ہو چکی ہے، وصال رسول ہے. یعنی جناب سیدہ کے لیے سارے غم ایک طرف، اور سب سے بڑا غم یہ تھا کہ بابا دنیا سے جا چکے ہیں، کہ جن کے بغیر جناب سیدہ زندہ نہیں رہ سکتی تھی. اور خود بی بی کے جملے کہ میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور وہ باپ کہ جو شہر سے باہر جائے، جانے سے پہلے بیٹی کا دروازہ کھڑکائے اور بیٹی کے چہرے کی زیارت کرے اور اپنے چہرے کی زیارت کرائے، اور جب شہر میں آئے تو سب سے پہلے بیٹی کے چہرے کی زیارت کرے اور خود کے چہرے کی زیارت کرائے. ایسا باپ، ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں بیٹی کے یہ جملے ہوں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تلاوت قرآن پاک اور ایک بابا کی زیارت، رسول خدا کی زیارت. یعنی ایسی بیٹی کہ جس کو اپنے بابا کی زیارت دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ہو، اس کا چہرہ دنیا سے اس کی نگاہوں کے سامنے سے چلا جائے، تکلیف کی حالت میں، کرب کی حالت میں. وہ بیٹی اب کیسی ہوگی اگر آپ اور میں، ہم اگر ایسی سچویشن سے گزریں. ہم بیٹیاں ہیں، ہمارے سامنے کئی ایسے غم کے مواقع آتے ہیں، کئی ایسی دکھ کی تکلیف کی گھڑیاں آتی ہیں، جن کے والد سر سے جن کا سایہ والد کا چلا گیا ہے. اگر وہ بیٹیاں تھوڑا سا سوچیں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے اس وقت، کیا کسی چیز کا ہوش ہوتا ہے اس وقت، کیا کسی چیز کی خبر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کوئی آپ کا قریبی رشتہ، یہاں تک کہ کوئی ایسا دوست آپ کا، ایسا قریبی دوست جس سے آپ کو بہت محبت ہو، بہت لگاؤ ہو، جس سے آپ ہر کلام کر سکیں، ہر بات کر سکیں، اپنی ہر بات کہہ سکیں، اگر وہ آپ کے سامنے چلا جائے تو آپ کو ہوش نہیں رہتا ہے. ہمارے سامنے اگر ہمارے کسی پیارے کا جنازہ ہو، ہمیں نماز پڑھنے کا ہوش نہیں رہتا. اس عالم میں کہ جب یہ سب ستم ٹوٹے ہیں اور حق غصب کر لیا گیا ہے، حق کی ولایت علی ابن ابی طالب سے لے لیا گیا ہے، اور کوئی اور مسند خلافت پہ مسند نشین ہے، اس حالت میں جناب سیدہ یہ خطبہ دے رہی ہیں. اور کمال سیدہ یہ ہے کہ اس حالت میں آ کر بی بی نے اپنے مصائب بیان نہیں کیے بلکہ دین بیان کیا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ لینے حق آئی ہیں. خطبے کا نام خطبہ فدق ہے،
حق لینے سے پہلے دین کا فلسفہ بیان کرنا، یہ ہر بیٹی میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، ہر بیٹی میں اتنی جسارت نہیں ہوتی، ہر بیٹی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، ہر بیٹی میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر اسے حق مانگنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو وہ حق سے پہلے دین کو بیان کرے، نہیں ہوتا۔ لیکن جناب سیدہ اس عالم میں ان غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس حالت میں جناب سیدہ دین بیان کر رہی ہیں، یعنی یہ عمل ان کی اس زندگی کی سیرت کا، جناب سیدہ کی زندگی کی، ان کی سیرت کا جو یہ عمل ہے، یہ آپ کو اور مجھے کیا پیغام دے رہا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہمارے لیے کیا میسج ہے، ہمارے لیے جناب سیدہ کیا بتانا چاہتی ہیں کہ جتنے ہی مصائب ٹوٹ جائیں، کتنی ہی مشکلات آ جائیں، کتنی ہی پریشانیاں آپ پر ٹوٹ جائیں، لیکن کرنا کیا ہے، دین پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے، دین پہلے ہے، اپنے مصائب بعد میں ہے، دین پہلے ہے، اپنے ستم بعد میں ہے، دین پہلے ہے، اپنے پر کیے گئے جتنے بھی ظلم ہیں وہ بعد میں ہے، لیکن پہلے دین ہے، یعنی ہر حال میں دین ضروری ہے۔ اور ہم نے جو اپنی زندگیوں کا طرز عمل بنایا ہوا ہے اس میں دین ضروری نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں دین ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اتنا دین بتانے کی کیا ضرورت ہے، اتنا دین سکھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے۔ بھلے پتا ہے، لیکن آنے والی نسلوں کو، جن کو پتا ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو پہنچائیں گے سیرت۔ آنے والی نسلیں، کیوں ہمارے حوصلے اتنے پست ہو گئے، کیوں ہم اتنے غریب ہو گئے دینی اعتبار سے، کیوں آج ہماری نسل کے پاس، ہماری جوان بچیوں کے پاس دین ویسے نہیں ہے جیسے پہنچنا چاہیے تھا، کیوں یہ ہر چیز کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سیکولرزم بھی ٹھیک ہے اور باقی جو کچھ بھی چل رہا ہے زندگی میں یہ بھی سارا کچھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، دین کی اتنی خاص، بس ایک محدود حد تک دین چاہیے اور اتنی حد تک ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، اس سے زیادہ دین نہیں چاہیے۔ آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، برا منا جاتے ہیں ہم۔ اور جناب سیدہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو اتنے ستم کر کے ہٹے ہیں، یہ برا منا کر کیا کچھ اس کے بدلے میں عمل کریں گے، مزید عمل کیا کریں گے، نہیں سوچا، بلکہ وہ لوگ جو دین رسول سے سیکھ چکے تھے انہیں فلسفہ دین بتا رہی ہیں، یعنی آپ کی زبان میں کیا کہنا چاہیے، ایکسٹرا آرڈینری لوگوں کے اندر جناب سیدہ دین کے فلسفے کو بتا رہی تھی، عام لوگ نہیں تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، لیکن ان میں کس کے لیے بتایا، جناب سیدہ نے آپ کے اور ہمارے لیے بتایا۔ آنے والی نسلوں کو جناب سیدہ پیغام بتا رہی ہیں کہ اگر تم سے کوئی انہی ماؤں سے، یہی جو اس وقت کی مائیں ہیں، انہی سے اگر ان کی بچی سوال کر لے، بھئی کیوں پڑھوں نماز، بھئی کیوں کروں پردہ، کیوں رکھوں روزہ، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ نے جناب سیدہ کو پڑھا ہوتا، اگر خطبہ فدق پڑھ لیا ہوتا اور فقط یہی ذہن میں نہ ہوتا کہ بی بی حق مانگنے گئی ہیں اور حق کے یہ جملے ادا کیے ہیں اور بی بی کو حق نہیں ملا اور بی بی آ گئی، بلکہ پورا خطبہ ذہن میں ہوتا کہ کیا کیا حسن بیان ہوا ہے خطبے میں، یعنی ضرورت تھی، جہاں حق چھن رہا ہو وہاں بھی دین کی ضرورت ہے، جہاں پر اگر حکومت کسی اور کے پاس آ رہی ہے اور ولایت کا حق جا رہا ہے وہاں بھی دین ضروری ہے۔ کیوں جناب سیدہ دین بتا رہی ہیں؟ اس لیے بتا رہی ہے اگر دین نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، اگر دین نہیں ہے تو یہ حیات نہیں ہے، اگر دین نہیں ہے تو آپ کا ایک قدم بھی جائز و حلال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ بالکل خالی ہیں۔ کی عظمت، فضیلت اور شان کے لیے اور بلندی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ میں جانتی ہوں کل کو تعداد اس سے کم ہو جائے گی، دین کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور بی بی اسی خطبے میں ان مصائب کے بعد بتا رہی ہیں، ان مصائب کے ہونے کے باوجود دین کی اہمیت واضح کر رہی ہیں کہ دین کیوں ضروری ہے، اور آج اس کا فلسفہ بتاتی ہوں۔ بی بی وہ بتا رہی ہیں، یہ بی بی کون ہے، یہ خاتون کون ہے تو ایک عورت ہے، تو ایک عورت ہی، یہ الگ بات ہے کہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام پاکیزہ عورتوں کی سردار ہے، لیکن ہے عورت، اور عورتوں کا اگر عام عورت کو میں دیکھوں تو ہم عام عورتوں کا سٹیمنا اتنا نہیں ہوتا، ہم بڑی جلدی پست ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہر مصائب کو بڑی جلدی برداشت نہیں کرتے، بڑی جلدی ہمارے حوصلے پست ہو جاتے ہیں،
لیکن ہم اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ خاتون جنت ہیں، خاتون دو جہاں ہیں، اور ہم کون ہیں؟ ہم خاتون خانہ ہیں۔ خاتون خانہ اور خاتون جنت میں فرق ہے، اور خاتون جنت اپنی کنیز بنانا چاہتی ہے خاتون خانہ کو۔ خاتون خانہ اور خاتون جنت میں مین فرق پتہ ہے کیا ہے؟ خاتون خانہ چھوٹی چھوٹی خواہشات رکھتی ہے، بڑی اس کی معمولی سی خواہشات ہوتی ہیں۔ اس کی خواہش ہوتی ہے گاڑی آ جائے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ وہ خاتون خانہ پھر نہیں رہتی، جب اس کے پاس گاڑی آتی ہے پھر وہ خاتون خانہ نہیں رہتی، پھر وہ خانے سے باہر چلی جاتی ہے۔ لیکن خاتون خانہ کی بڑی مختصر سی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، صوفہ چاہیے، زیور چاہیے، میک اپ چاہیے، چوڑیاں چاہیے، ڈائننگ ٹیبل چاہیے، گھر چاہیے، یہ خاتون خانہ کی خواہشات ہیں۔ اور جب انہیں یہ مل جائے تو یہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ میں سے کسی خاتون خانہ کی خواہش ہے کہ مجھے میرا شوہر چوڑیاں دے اور وہ دے تو وہ آپ کے لیے بہت بہترین دن ہوگا، یعنی وہ آپ کو لگے گا جنت مل گئی ہے مجھے کہ میرے شوہر نے مجھے سونا دیا ہے، چوڑیاں دی ہیں، یعنی آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ خاتون خانہ کی بس اتنی ہی خواہش ہے، لیکن خاتون جنت کا مقام ایسے ہی نہیں ملا جناب سیدہ کو۔ خاتون جنت وہ ہے، دو جہانوں کی خاتون وہ ہے کہ جس کی خواہش ہی کوئی نہیں ہے، جس کی تمنا ہی کوئی نہیں ہے، جس کی معمولی تمنا نہیں ہے۔ اس کی تمنا کیا ہے؟ اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ سب فاطمی ہو جائیں، یعنی اس کی تمنا یہ نہیں ہے لبیک یا زہرا، 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 نعرہ حیدری، 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 بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بے بلند سلامات۔ تو خاتون جنت اور خاتون خانہ میں فرق ہے، لیکن بی بی انہی خاتون خانہ کو، ہم جیسی خاتون خانہ کو، ہم عام خواتین کو بی بی کنیز بنانا چاہتی ہیں۔ بی بی اس راستے پہ لانا چاہتی ہے، ان قدموں پہ قدم رکھنے کا چاہتی ہے کہ آپ اس قدم پہ قدم رکھیں اور پہنچے وہاں تک۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جناب سیدہ کے، لیکن اگر ہمیں کیونکہ مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے، ایک بی بی، ویسے تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک بی بی ایسی دیکھی جو تھی خاتون خانہ، یعنی ایک چار دیواری کے اندر رہی ہے وہ عورت، لیکن اس نے اس چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے، اس چار دیواری میں رہتی ہوئی، جناب سیدہ بھی خاتون خانہ بھی تھی، یعنی چار دیواری کے اندر ہی تھی جناب سیدہ، لیکن وہ چار دیواری کے اندر خاتون جنت تھی۔ وہ چار دیواری کے اندر خاتون خانہ ہوتے ہوئے خاتون دو جہاں تھیں۔ یہ چار دیواری کے اندر کی عورت خاتون دو جہاں جب بن رہی ہے تو اس کی ایک کنیز ہے جو اس گھر میں اس کے ساتھ رہتی ہے، جو بہت بڑا گھر نہیں ہے، کوئی بڑی کوٹھی نہیں ہے، کوئی بڑی حویلی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا صحن نہیں ہے، ایک مختصر سے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر جو کنیز اس خاتون جنت کے قدم پہ قدم رکھ کے چل رہی ہے، جو اس کی باتوں کو سن رہی ہے، جو اس کے کلام کو سن رہی ہے، جو اس کی سیرت کو دیکھ رہی ہے، جو اس کی صورت کو دیکھ رہی ہے، جو اس کے کلام کو سنتی ہے، اور ہماری طرح فقط سنتی نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد اپنی ذات کے اندر فاطمی ذات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جب وہ معمولی سی کنیز کہ جس کو دین کا بھی علم مکمل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ فاطمی بن جاتی ہے اور فاطمہ کے قدموں پہ قدم رکھ کر اس خاتون جنت کے، خاتون دو جہاں کے قدموں پہ قدم رکھ کر جب آگے بڑھتی ہے تو زمانہ جب اس سے کلام کرتا ہے تو وہ قرآن میں گفتگو کرتی ہے۔ جب مشکل ترین حالات میں وہ زمانے کے سامنے آتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ڈرتی نہیں ہے، گھبراتی نہیں ہے، اسیری کی حالت میں بھی سب سے پہلے جس کا دفاع کرتی ہے وہ ولایت ہوتی ہے۔
بی بی وہ ذات ہے جناب سیدہ کی، علم تقسیم کر رہی ہیں اور تسلسل سے دے رہی ہیں. بی بی خود نہ ہوتے ہوئے آج ہمارے درمیان میں یہ خطبہ چھوڑا ہے. لیکن بدقسمتی دو شخصیات کے ساتھ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے بہت ظلم کیا ہے. یعنی زمانے نے تو کیا ہے سو کیا ہے، لیکن دو شخصیات کے ساتھ ہم نے بہت ظلم کیا. ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب فاطمہ. جناب ابو طالب کو یعنی 1400 یا 1500 سال جتنے ہو گئے ہیں تب سے اب تک آپ نے مجالس سے بھی سنا ہوگا جناب ابو طالب کا تذکرہ کیا ہے. ہم ایمان ابو طالب ہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسلمان تھے، ہم اہل تشیع یہی ثابت کرتے رہتے ہیں. دوسرے طبقات کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہوئے مسلمان، ہم کہتے رہتے ہیں ہوئے مسلمان. اس چکر میں ہمارا قصور یہ ہے، ہم نے ظلم یہ کیا کہ ایمان کو ثابت کرنے کے بجائے اگر سیرت ابو طالب سامنے لے کر آتے، یہ ہماری جانب سے ظلم ہوا. ہم ایمان ثابت کرتے رہے، اگر سیرت سامنے آتی تو سیرت بتاتی کہ کردار کیا ہے، سیرت بتاتی ہے کہ ایمان کیسا ہے، سیرت بتاتی کہ بلندی کیسی ہے، سیرت بتا رہی ہوتی ہے کہ نبوت کی حفاظت کیسے کی ہے. یہ آپ نہ بتائیں کہ کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، یہ سیرت ابو طالب بتائے گی. جو کلمہ لایا ہے اس کی حفاظت ابو طالب کر رہے ہیں. یعنی ظلم ہوا ہے اس شخصیت کے ساتھ کہ ہم نے اس کو بتانے کے چکر میں کہ وہ اہل ایمان تھے، ہم نے سیرت ابو طالب بیان نہیں کی اور نہیں ہوئی ہمارے ممبروں پر جیسے حق تھا. اور اسی طرح جناب فاطمہ کے ساتھ ہم نے فضائل ضرور بیان کیے جناب سیدہ کے، لیکن بی بی کے خطبے کے چند جملے لے کر اور بس یہ کہ بی بی کا حق چھین گیا ہے اور فلاں نے حق چھینا ہے، اور اس کے بعد بی بی کے تمام خطبے کے باقی سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا. مجرمین اپنی جگہ وہ ہیں اور وہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، وہ لان تان اپنی جگہ موجود ہے، لیکن بی بی جو اور سب کچھ دے رہی ہیں ہم وہ حسب کر گئے، ہم نے اس کو مہجور کر دیا. بہتر تھا کہ اس شخصیت کی سیرت کو اس طرح بیان کیا جاتا، یا کم از کم بی بی کے خطبے کو اس طرح بیان کیا جاتا جیسے جناب سیدہ کا حق تھا. ہم نے فضائل کی حد تک لیا ہے بی بی کو کہ بی بی کے کمالات بتائے ہیں، کیا سیرت بتائی ہے. اگر آج میں بار بار معذرت کرتی ہوں اپنی مجالس میں اور آج بھی معذرت کر رہی ہوں، اگر آج ہم مجھ سمیت ہم سب اگر بی بی کی سیرت کو پڑھتے اور سمجھتے اور بچپن سے ہمیں اہل منبر یہ سیرت بتاتے، یہ کلمات بتاتے، یہ جملے بتاتے، یہ خطبے بتاتے، ہمیں ازبر ہوتے، اور یہ جو ازبر خطبات ہوتے یہ ہماری شخصیت میں نظر آتے. یہ شیعہ کی آج ہم خواتین کی شخصیت کھل کے سامنے آتی، نکھر کے سامنے آتی. آج جو ہر کوئی ایرا غیرہ آپ سے کلام کرتا ہے نا، آپ سے کلام کرتے ہوئے لوگ ڈرتے. آج مسلمان خاتون سے، مسلمان عورت سے اگر اس میں جناب سیدہ کی شخصیت کی ایک جھلک بھی آ جاتی تو آج کوئی ایرا غیرہ عام مسلمان عورت سے کلام کرتے ہوئے خوف زدہ ہوتا. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جائیں، عموماً ہمارے زیادہ تر لوگ غزہ سے متعلق یہی گفتگو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ناسبی ہیں اور ان کی مدد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ وہ مسلمان ہیں وہ، اور ان مسلمان خواتین کی کبھی جرت کبھی حوصلہ دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اور شاید آپ نے پوری وہ سچویشن دیکھی ہوگی کیسے بمباری ہو رہی ہے، کیسے ان کے گھروں پہ بم برسائے جا رہے ہیں. لیکن کبھی غور کیا ہے جتنی بھی آپ کے سامنے فوٹیج آ رہی ہیں، کبھی کسی عورت کو بے ردہ دیکھا ہے، بے حجاب دیکھا ہے؟ لاشیں آتے ہیں وہ بھی سر سے پاؤں تک ڈھکے ہوئے ہیں، ان کے جو جنازے آ رہے ہیں، جو خواتین جنازوں پہ رو رہی ہیں وہ بھی سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہیں، جن کو ملبے کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے وہ بھی سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہیں. کتنی عجیب بات ہے. عام حالت میں خواتین گھر میں اس طرح نہیں ہوتی، لیکن یہ خواتین یعنی انہوں نے کوئی اسلام کی کسی سیرت کو، کسی شخصیت کو تو اپنایا ہے نا. جب کسی چیز کو اسلام کی اپنایا جائے تو خود بخود ہم دیکھنے والوں کی جو نظروں میں ہے وہ عزت اور اکرام بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ اور ہم جناب سیدہ کی سیرت کو اپنا لیتے تو ہمارا اکرام کتنا ہو جاتا، ہمارا وقار کتنا ہو جاتا، ہماری عزت، ہماری عصمت کتنی ہو جاتی. اگر ہم دیکھتے اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دین ضروری نہیں ہے تو جناب سیدہ، یہ تمام تمہید میں نے کیونکہ آج پہلی مجلس تھی اسی لیے باندھی کہ بی بی دین کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس خطبے میں جہاں حق مانگنے گئی ہیں، اتنے مصائب کے باوجود جناب سیدہ پہلے دین بتا رہی ہیں، اور فقط دین نہیں، فلسفہ
دین بتا رہی ہیں. اور اسی فلسفے میں پہلے بیان ہوا مختلف جملے آپ کے سامنے تفسیر میں. جناب سیدہ نے روزے سے متعلق کہا کہ روزہ تم پر واجب کیوں کیا گیا. صوم روزہ ہے تم پہ واجب کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ یہ صیام کیوں واجب ہیں؟ کیوں روزے تم پر واجب کیے گئے ہیں؟ جناب سیدہ نے اس کا باقی تمام احکام کے ساتھ جب روزے کا تذکرہ کیا. دیکھیں روزے کا معنی ہے، اس صوم کا عربی میں معنی ہے رک جانا، چلتی ہوئی چیز کا رک جانا، چلتی ہوئی چیز کا ٹھہر جانا، اپنے مقام سے اپنے مقام پر جہاں پر ہے وہیں پر رک جانا. یہ عربی میں معنی، عربی کا معنی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا. اور خدا نے اسی عربی کے معنی کو روزے کے لیے لیا. یعنی ہم اسے ترجمہ کرتے ہیں روزہ، اور جو عربی میں ہے وہ عربی میں روزہ نہیں کہا جاتا ہے. جیسے آپ صوم و صلات لفظ پڑھتے ہیں نا، تو اسی طرح صوم ہی کہا جاتا ہے. تو آپ نے رک جانا ہے. اب ہم نے کہاں رکنا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا. ظاہر ہے جتنا پڑھا ہے ہم نے اس حساب سے یہ ہے کہ فحش چیزیں دیکھنے سے رک جانا، فحش گوئی کرنے سے رک جانا، برا کلام کرنے سے رک جانا، شاعری کوئی عشق و عاشقی کی شاعری ہے تو وہ کرنے سے رک جانا. یعنی ایسی چیزیں جو ہم روٹین میں کر رہے ہیں، لیکن جب حالت روزہ میں ہو تو ان چیزوں سے رک جانا. اور لیکن اگر جناب سیدہ کے اس کلام پر غور کریں کہ جناب سیدہ جب اس کا فلسفہ بتا رہی ہیں کہ رک جانا کیوں ضروری ہے، کیا فلسفہ ہے اس کا، تو بی بی کہہ رہی ہے کہ رک جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ثبات آئے تمہارے اخلاص میں. اب یہاں تک لے کر آنا تھا آج کی مجلس میں کہ ثبات آ جائے، یعنی ثابت قدم. ثبات یعنی جسے کوئی لرزہ نہ کر سکے، جسے کوئی اپنے مقام سے ہلا نہ سکے، جسے کوئی اپنے مقام سے جدا نہ کر سکے. اگر وہ کہیں کھڑا ہو جائے، جیسے یہ دیواریں ہیں، آپ جتنا مرضی ہلا لیں. اب یہاں آدھا مجمع ٹیک لگائے بیٹھا ہے، یہ نہیں ہلتی. یعنی جتنا کیونکہ اس میں ثبات ہے. جس چیز میں ثبات ہے اسے ہلایا نہیں جا سکتا. اگر ایک عام انسان ہے اور وہ کھڑا ہے، آپ اسے ہاتھ سے ہلائیں وہ ہل جائے گا. لیکن ثبات ایک ہوتا ہے ارادے کا ثبات، یعنی ایسا مصمم ارادہ کر لینا ہم جیسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ سننے کے لیے نہیں بھی تیار تو آپ کو سنانے کا ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ثبات. یعنی آپ لوگوں کی زبان میں ڈھٹائی کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ ثبات ہے. یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا اور ارادے پر ڈٹ جانا، اور پھر کوئی آپ کو کوئی مخالفت، کوئی تانا، کوئی تشنا، کسی کا ہلانا آپ کو ہلا نہ سکے، کوئی کلام آپ کو ہلا نہ سکے، کوئی بات آپ کو ہلا نہ سکے، جو آپ کو آپ کے ارادے سے، آپ کے مقصد سے نہ ہلا سکے، اسے ثبات کہتے ہیں. اور بی بی کہہ رہی ہے روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ ثبات آئے تمہارے اخلاص میں. اب ثبات کا معنی سمجھ میں آ گیا. اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یعنی خالص ہو جانا. خالص یعنی جس میں منافقت نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی دوسری چیز ایڈ نہ کی جائے. آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں 50 چیزیں ڈالتے ہیں. یعنی ایک ہنڈیا بنتی ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں مرچیں بھی ہیں، اس میں ہلدی بھی ہے، اس میں لہسن بھی ہے، اس میں بے شمار چیزیں آپ ڈال رہے ہیں. تو یہ ہے ملاوٹ. یہ خالص نہیں ہے. خالص کیا ہے؟ وہ اگر وہ دال ہے تو خالص ہے، خالی ویسی بغیر کسی چیز کے. اگر پانی بھی مل جائے تو وہ دال نہیں ہے، خالص دال نہیں ہے، وہ ملاوٹ والی ہے. دودھ جو تازہ نکل رہا ہے وہ خالص ہے، لیکن جب اس میں پانی اگر آپ کھنگال کے بھی ڈالتے ہیں تو وہ اب وہ اخلاص نہیں رہا، وہ خالص نہیں رہا، اس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو اخلاص کے مد مقابل جو چیز ہے وہ ہے ملاوٹ. یعنی جس میں اخلاص نہ رہے، جو خالص نہ رہے، جس میں ملاوٹ آ جائے، وہ اس کے مد مقابل ہے. اخلاص یعنی جس میں ملاوٹ نہ ہو. شخصیت کا اخلاص یعنی جس کے اندر منافقت نہ ہو، یہ شخصیت کا اخلاص ہے. یعنی جس کے ذات کے اندر ذرا سی بھی منافقت موجود نہ ہو. یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے نا کہ منافق جہنم کے سب سے آخری درجے میں ہوگا. یہاں کافرین کا نہیں کہا، یہاں مشرکین کا نہیں کہا، حالانکہ وہ خدا کو نہیں مان رہے، اور کوئی ہے جو خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. لیکن کیا کہا؟ منافق. بھلے وہ نمازی ہو، اگر منافق ہے اور نمازی ہے تو جہنم کے آخری درجے میں ہے. اگر منافق ہے اور روزے دار ہے، جہنم کے آخری درجے میں ہے. اگر منافق ہے اور حاجی ہے
تو جہنم کے آخری درجے میں. یعنی کوئی عبادت کام نہیں آئے گی اگر خالص نہیں ہے, اگر خلوص نہیں ہے, اگر ذات میں اخلاص نہیں ہے تو کوئی عبادت کام نہیں آئے گی. اور قرآن کہتا ہے, خدا کہتا ہے قرآن میں, مگر یہ کہ اگر وہ منافق اپنی اصلاح کر لے, یعنی اپنے آپ کو درست کر لے, اپنی اصلاح کر لے, اگر موت سے پہلے اصلاح کر لے تو خدا بخش دے گا. یعنی موت سے پہلے اصلاح اپنی ذات کی کر لی جائے, یعنی کیا اصلاح کر لی جائے, یعنی خالص ہو جائے. اگر موت سے پہلے خالص ہو جائے تو خدا بخش دے گا, اور اگر موت تک خالص نہ ہوا, منافق رہا, تو جہنم کا آخری درجہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی روزہ اس لیے واجب, کتنا بہترین کلام ہے جناب سیدہ کا, اگر لطف اٹھائیں اس سے کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں روزے کو اس لیے واجب کیا گیا, یعنی ہر شے کو اس لیے روک دیا گیا, اس کھانے پینے کو, اس دیکھنے کو, اس نفس کے روزے کو, ہر طرح کا روزہ, کیونکہ روزہ ہر چیز کا ہے, آپ کے پورے وجود کا ہے, اس کو روک دیا گیا. کیوں روزہ کیا گیا, کیوں روزہ واجب قرار دیا گیا, اس لیے تاکہ تم خالص ہو جاؤ, اور خالص نہ ہو, ایسے خالص ہو جاؤ کہ روزے رکھ رکھ کے تمہارے خلوص میں پختگی آ جائے, ایسی پختگی آ جائے, ایسے خالص ہو جاؤ, ایسا ثبات آ جائے, ایسا ثبات تمہارے وجود میں آ جائے کہ اب اگر کوئی تمہیں ہلانا چاہے تو ہلا نہ سکے. تمہارا ارادہ اتنا مصمم ہو جائے, تم اس طرح رک جاؤ کہ فقط رمضان کا روزہ نہیں بلکہ تا زندگی قائم اللیل و قائم الصلاۃ اور قائم الصوم, تم اس طرح ہو جاؤ. یعنی تم نماز کو بھی قائم کرو, تم روزے کو بھی قائم کرو, تم دنوں رات روزے کی حالت میں ہو جاؤ گے. کیسے ہوں گے, کھا رہی ہوں گے لیکن تم حالت روزہ میں کہلاؤ گے, تم عام ہنڈیا روٹی کر رہے ہوں گے لیکن تم حالت نماز میں کہلاؤ گے. کب ہوں گے, کیونکہ تم رک جاؤ گے ہر اس چیز سے کہ جو تمہیں خالص ہونے سے روک رہی ہے. تم میں ثبات آ جائے گا, تم ثابت ہو جاؤ گے, تم خالص ہو جاؤ گے, اور ایسے خالص ہو جاؤ گے, ایسا خلوص آ جائے گا کہ تمہارے اخلاص کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. بی بی زہرا کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. یعنی اگر پورا کلام ایک طرف رکھا جائے اور اگر فقط یہی جملہ کہ روزہ اس لیے ہے کہ تم خالص ہو جاؤ, تمہارے اخلاص میں ثبات آ جائے, یعنی خالص بھی ہو تو ثابت, بہترین طریقے سے ثابت ہو جاؤ, خالص ہو جاؤ. اگر اس کلام کو بھی دیکھیں تو کس قدر خوبصورتی سے بی بی ہمیں منافقت سے بچا رہی ہے. یعنی روزہ تو سبھی رکھتے ہیں, پتہ ہے سب مسلمان رکھتے ہیں, لیکن کس قدر خوبصورتی سے کہا کہ خالص بھی ہونا ہے. روزے میں شکم خالی نہیں رکھنا, خالص بھی ہو جاؤ. ہم عموماً منافقین کو اپنی محفلوں میں تلاش کرتے ہیں, ہے نا. اگر میں کوئی مثال دوں گی, آپ کہیں گے, آپ کے ذہن میں فوراً کوئی دوسرا آئے گا کہ فلاں منافق ہے, فلاں شخص نے منافقت کی ہے, یا فلاں نے ہمارے سامنے فلاں کی برائی کی تھی. منافق کو تلاش کہاں کرنا ہے, منافقت ملتی کہاں سے ہے. منافقت آپ اگر اسے تلاش کرنا شروع کریں نا, آپ کو یوں, اگر آپ اور میں ہم اگر اپنی عام نگاہ سے تلاش کریں گے تو ہمیں ہر دوسرا شخص منافق نظر آئے گا. ہم کہیں گے ہمارا ہمسایہ بھی منافق ہے, جس سے ہم مل رہے ہیں بھی منافق ہے, جو مہمان آیا تھا یہ بھی منافق ہے, جس مجلس میں بیٹھے ہیں یہ بھی منافق ہے, یہ سامنے جو ماتم کر رہا ہے یہ بھی منافق ہے, فلاں بھی منافق. ہمیں ہر کوئی منافق نظر آئے گا. ہم کیوں منافق نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہم منافقت تلاش کر رہے ہیں. ہم منافقت تلاش جب کریں تو یاد رکھیے منافقت سب سے پہلے گریبان سے تلاش کیجیے. منافقت ارد گرد سے تلاش نہیں ہوتی, نہیں ملتی ہے, منافقت گریبان سے ملتی ہے. جب گریبان میں تلاش کریں اور مل جائے اس کے بعد اب اخلاص کی طرف قدم بڑھائے. اب جو روزہ رکھیں تو کس لیے رکھیں کہ میری بیوی نے کہا ہے, جناب سیدہ کہہ رہی ہیں کہ یہ روزہ اس لیے ہے کہ میں نے اپنے گریبان سے جو منافقت پکڑی ہے, نہ لوگوں کے درمیان سے, نہ لوگوں کی شخصیت میں سے, نہ دوسروں کے اندر سے, نہ محفل و مجالس سے, بلکہ میری ذات میں جو منافقت تھی میں نے تلاش کر لی ہے. اب اس منافقت کو ختم کر کے موت سے پہلے میں اپنے اخلاص میں ثبات لانا چاہتی ہوں.
میرا خالص ہو جائے، میرا روزہ خالص ہو جائے، میری عبادت خالص ہو جائے، میری نماز خالص ہو جائے، میری یہ عبادات اخلاص والی ہو جائے، تو اس سے پہلے کیا ہے، مجھے اپنا گریبان دیکھنا ہوگا. یعنی منافقت ہمیں اپنے گریبان سے ملے گی. بی بی اپنے اس خطبے کے ذریعے سے دین کی بہترین ترویج کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں خطبہ مہجور ہے. ہم سننے کو بھی تیار نہیں ہے یہ خطبہ کہ یہ جملے ہیں. اور باخدا ان جملوں کی اہمیت، اور ہم نے جو ابتدا کی، ایک تو یہ کہ ضروری تھا جناب سیدہ کے ایام میں ان کا تذکرہ اس طرح سے کہ ان کا ہی کلام پڑھا جائے، اور دوسرا ایک چیز محسوس کی کہ جتنے غم، جتنے ستم، جتنے مصائب جناب سیدہ پہ ٹوٹے ہیں، اتنے ستم کے بعد بھی جسے ہماری فکر ہو، ہم کیوں نہ، جو اتنی فکر میں دین پہنچا رہی ہے، اتنی پریشانیوں میں ہماری فکر کر رہی ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ کیوں نہ اس فکر میں کیے گئے کلام کو پہنچایا جائے. عام عورت کے حوصلے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جناب سیدہ وہ عورت، وہ خاتون کہ جو بچپن سے تکلیفیں جھیلتی بھی آئی ہیں، تکلیفیں دیکھتی بھی آئی ہیں. جناب سیدہ پر پہلی مرتبہ مظالم نہیں ڈھائے گئے. یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے باپ کو اذیت میں دیکھا ہے. یہ وہ بیٹی ہے کہ جن کے سامنے رسول سر سے لے کر پاؤں تک بعض اوقات زخمی حالت میں آتے تھے. یہ وہ بیٹی ہے کہ جس نے باپ پر اوجڑی کو پڑے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ بیٹی ہے جو ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کے پشت پر پڑے ہوئے کانٹوں کو اٹھاتی تھی. یہ وہ بیٹی ہے کہ جو باپ کے پاؤں میں لگے ہوئے کانٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالتی تھی اور اس لہو کو صاف کرتی تھی. اور یہ وہ بیٹی ہے جو 3 یا 4 سال کے سن میں، بہت چھوٹی ہوتی ہے بچی اس سن میں، اور جب باپ کو زخمی حالت میں سر تپا لہو دیکھ رہی ہے تو اپنے زانوں پر بابا کا سر رکھا اور بابا کے زخموں کو صاف کرتی جاتی ہے اور ضبط کرتی چلی جاتی ہے. آپ نے سنا ہے نا، بی بی کا لقب ہے ام ابیہا، باپ کی ماں. جانتے ہیں کب ملا؟ جب رسول زخمی تھے نا، اور جناب سیدہ زخم رسول کے صاف کر رہی تھی، تو زخم صاف کرتی جاتی تھی اور اپنا رونا برداشت کرتی چلی جاتی تھی. جب رونا بہت برداشت کیا اور ایک مقام ایسا آیا کہ رسول کے گہرے زخموں پر جناب سیدہ کا ہاتھ لگا اور رسول کو تکلیف محسوس ہوئی، تو جناب سیدہ کی آنکھوں سے ایک آنسو رسول کے چہرے پر گرا. رسول نے آنکھوں کو کھول کے دیکھا اور دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کس طرح آنسوؤں کو برداشت کر رہی ہے. ارے رو کر کہا، سیدہ ایسے تو مائیں کیا کرتی ہے، ایسے تو مائیں اولاد کی تکلیف دے کر برداشت کیا کرتی ہے. اے سیدہ تو ام ابیہا ہے، تو اپنے باپ کی ماں ہے. اے سیدہ تو میری تکلیفوں کو کس طرح سے برداشت کر رہی ہے. عزیزانو، جناب سیدہ نے بچپن سے وہ تکلیفیں دیکھی ہیں، اور یہ زخم بچپن سے دیکھتی آئی ہوئی سیدہ کبھی اپنے پہلو کا زخم دیکھتی ہے، کبھی عالم ارواح میں علی کے سر کا زخم دیکھتی ہے. اور یہ سب ستم اپنی جگہ، کبھی عالم ارواح سے اپنے بیٹوں پہ برستے ہوئے تیروں کو دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کا جنازہ تیروں پہ دیکھتی ہے، کبھی بیٹے کے جنازے میں تیروں کو دیکھتی ہے. اور ستم در ستم یہ کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ بقیہ کو چھوڑا ہے. جو میدان کربلا میں ہوتی ہے تو بیٹے کے بکھرے ہوئے ٹکڑے میدان کربلا میں، ارے گھوڑوں کی سموں میں اس کی لاشوں کے ٹکڑوں کو دوں.